अम्मी, मैं काजल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे चाहता हूँ। वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, तुम किस काजल की बात कर रहे हो? मैं बोला, हमारी पड़ोसन की बेटी काजल। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूंगा, इसलिए वो आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा रही है। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुसलमान होते हुए कैसे गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हो? मैं बड़े अरसे से तुम्हारे और काजल के दरमियान ये प्यार मोहब्बत का खेल देख रही थी। मुझे तो यही लगा था कि शायद ये तुम दोनों का बचपना है, क्योंकि तुम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है और वो है मजहब की। मुझे यही लगा था कि तुम दोनों खुद ही समझ जाओगे, मगर यकीन करो, मुझे तुमसे इस किस्म की हिमाकत की तवक्का नहीं थी। खैर, आज तुमने ये बात कर दी है तो मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर देती हूँ, मगर इस शर्त पर कि तुम आज के बाद ये बात अपने मुंह से नहीं निकालोगे, नहीं तो सलमान मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोला, अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं काजल के बगैर मर जाऊंगा और आप मुझसे शर्त शर्त खेल रही हैं। मैंने आपसे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अपने इकलौते बेटे की जिंदगी चाहती हैं तो कल मेरा रिश्ता काजल के लिए ले जाइएगा। इतना कहकर मैं अम्मी के पास से उठ गया था और घर से बाहर निकल गया था। मैं बेहद परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी और काजल की स्कूल की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई। हम एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे कि अब तो ऐसा लगता था कि हम अगर ना मिल पाए तो जी नहीं पाएंगे। मैं अब खुद को कोसने लगा था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हमारे रस्म रिवाज मुख्तलिफ हैं। लड़कियां तो ना समझ होती हैं, उनके साथ तो जो कोई भी प्यार के दो बोल बोल दे वो बस उसी की हो जाती हैं। मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जकड़ लिया था। मैं चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ काजल हर वक्त फोन करके रोती रहती थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसका कहना था कि उसके खानदान वाले मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। वो डर रही थी कि जब मैं उसका रिश्ता लेकर जाऊंगा तो वो क्या कोहराम मचाएंगे, मगर वो कहाँ जानती थी कि मेरी अम्मी का भी यही हाल था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने नंबर देखा तो काजल का था। मैंने कॉल अटेंड की तो उसके रोने की आवाज मेरी समाज से टकराई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। मैं बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, सलमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का अपना बिजनेस है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, और सबसे बढ़कर वो लड़का हमारी बरादरी का है। मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी हैं। लड़के वाले आज ही आकर मंगनी करना चाहते हैं। अब हमें कोई एक नहीं कर सकेगा। हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। मैं बोला, काजल, तुम इतनी जल्दी हार मान चुकी हो क्या? वो कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैंने कितने अरसे से तुम्हें कहा हुआ था कि मेरा रिश्ता भेज दो, लेकिन तुमने अभी तक मेरा रिश्ता नहीं भेजा। अब बताओ, मैं अपने घर वालों से क्या कहूँ कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं ये सब बातें सुनकर परेशान हो गया था और बोला, तुम इस रिश्ते से इनकार तो करो, फिर मैं अपनी अम्मी को भी राजी करता हूँ कि वो तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए चली जाएं। काजल हैरान रह गई थी। वो बोली, तुमने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की? मैं बोला कि मैंने अम्मी से बात की थी, मगर उन्होंने ये रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया है, मगर मैं उन्हें मना लूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सलमान, लगता है हमारे रिश्ते के मुकद्दर में अब तारीख ही रह गई है। मैं उसे बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम मेरी खातिर घर वालों से बात तो करो। काजल ने कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया था। मैं सुबह का घर से निकला तो चलते चलते बहुत दूर चला गया था, इसलिए मैंने अब वापसी की राह ली थी। मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो गया हो। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ था। सामने ही मेरी अम्मी खड़ी थी। वो भी परेशान लग रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? मैं बोला, मैं जरा मार्केट तक गया था। तो अम्मी कहने लगी, तुम मुझसे काजल के रिश्ते की बात कर रहे थे? मैं बोला, जी अम्मी, आप राजी हैं क्या? चले मेरे साथ, अब हम उसका रिश्ता मांग लेते हैं। अम्मी ने नफी में सर हिलाया और बोली, मैं राजी नहीं हुई। मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि काजल के घर से वक्फे वक्फे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है जैसे उसने अपने घर में तुम्हारी बात की है।
मैं बड़ा घबरा गया था। तभी काजल के घर से फिर से आवाज आई थी, लेकिन इस बार उसके रोने की आवाज भी शामिल थी। मैं बाहर की जाने भागा था। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया था। वो बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, मैं काजल के घर जा रहा हूँ। मैं उस पर तशद्दुद नहीं होने दूंगा। अम्मी मेरी बात सुनकर गुस्से से बोली, वो लोग तुम्हें बांध कर मारेंगे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में ही अच्छे हो। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे ज्यादा बहादुर तो वो लड़की है जो अपने घर वालों के सामने मेरे लिए डट गई है, और एक आप हैं जो मुझे बुजदली का सबक पढ़ा रही हैं। अम्मी बोली, सलमान तुमने ये क्या कर दिया है? तुमने मोहब्बत करने से पहले ये क्यों ना सोचा कि तुम दोनों समंदर के दो किनारों की तरह हो, तुम कभी भी मिल नहीं सकोगे। मैं बोला, अम्मी ये बातें करने का वक्त नहीं है, मुझे जाने दे। अम्मी बोली, तुम्हारी जान को खतरा है। तब मैंने अम्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें काजल ना हो। अम्मी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे आगे हार मान ली है, बस मुझे काजल की फिक्र है, मैं उसकी खैर चाहती हूँ। वो बहुत मासूम लड़की है, उसके घर जाओगे तो उसकी शामत आ जाएगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। हम दोनों ही काजल के घर चले गए थे। सामने ही चारपाई पर वो बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठों से खून बह रहा था और एक आंख भी सूजी हुई थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उस पर शदीद तशद्दुद हुआ है। काजल के वालिद की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भागकर मेरी जानिब आया और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। वो कहने लगा, तुमने मेरी बेटी को मोहब्बत के जाल में क्यों फंसा लिया? और तब मेरी अम्मी आगे बढ़कर बोली, भाई साहब आराम से बात सुनिए और मेरे बेटे को छोड़ दें। काजल के वालिदैन ने मेरी अम्मी को और मुझे चारपाई पर बिठा दिया, जबकि मैंने आंखों ही आंखों से काजल को इशारा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अम्मी बोली, भाई साहब मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ। काजल के वालिद गुस्से में आ गए थे। वो कहने लगे, बहन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आप ऐसी बात करके मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करें। आपको इल्म भी है क्या कि आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी और आपके बेटे का कोई जोड़ नहीं है। हमारे खानदान वालों के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट मजहब है। आप मुसलमान हैं और हम दूसरे मजहब के हैं। आप अपने बेटे को समझाएं, हम अपनी बेटी को समझा लेंगे। अम्मी बोली, आपको क्या लगता है मैंने अपने बेटे को इस रिश्ते से रोका नहीं होगा? वो रुकता नहीं है और मुझे यकीन है कि आपकी बेटी भी आपके सामने हथियार नहीं डालेगी। भाई साहब आजकल की नस्लें बहुत जिद्दी हैं, हम इनकी नहीं मानेंगे तो ये अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसा रास्ता जिसमें हम दोनों की रुसवाई होगी। अंकल बोले, बहन रुसवाई तो ऐसे भी हो गई है, आपको इल्म भी है क्या? हमारी बरादरी हम पर थू थू करेगी। ये भी हो सकता है कि हमारे साथ रिश्ता भी खत्म कर दे। हमें सब लोग ताने देंगे कि तुम लोगों ने अपनी बेटी की शादी मुसलमानों में कर दी है। तुम्हारी बेटी में क्या ऐब था जो अपने मजहब में किसी ने उसका रिश्ता नहीं लिया? अम्मी बोली, जब सलमान ने मुझसे काजल के रिश्ते की बात की थी तब मेरे दिमाग में भी यही सब बातें आई थी। भाई साहब आप मर्द हो, आप सब कुछ संभाल लोगे, जबकि मैं तो औरत हूँ। मैं माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग बातें करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। मेरे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, मगर मैं अपने बेटे के आगे हथियार डाल चुकी हूँ। आप भी हिम्मत करें और लोगों की ना सुने। अम्मी उस वक्त तक काजल के घर से नहीं उठी थी जब तक उसके वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं हो गए थे। मैं और काजल तो खुशी से पागल हो रहे थे। फिर ये तय हुआ था कि काजल कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी और उसका नाम मरियम रखा जाएगा। निकाह सादगी से होगा, जिस तरह मुसलमानों में निकाह होता है वैसे ही निकाह भी होगा, और लोगों को दिखाने के लिए काजल के मजहब के मुताबिक भी शादी होगी। मुझे तो दो खुशियां मिल रही थी, एक काजल का मुसलमान होना और दूसरा उसका मेरी जिंदगी में आ जाना। और फिर काजल को कलमा पढ़ा उसे मुसलमान कर दिया गया था। अब वो काजल से मरियम बन गई थी, मेरा मरियम से निकाह हो गया था और वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मैं खुशी से निहाल था। मरियम मेरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी हुई थी। वो मेरी हो चुकी थी और ये सब मुझे एक ख्वाब की तरह मालूम हो रहा था। मैं मरियम के पास जाकर बैठ गया था। मैं बोला, मैं बहुत खुश हूँ। मरियम कहने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मारकर दोबारा जिंदा किया गया है।
میں ہنس دیا تھا۔ میں نے مریم کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا تو وہ بولی، میں آج کے دن آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دو گے؟ میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کہو تو صحیح، تمہیں کیا چاہیے؟ تب مریم بولی، میں مسلمان تو ہو گئی ہوں، مگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی بھی اپنے مذہب پر چلنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ تب میں بولا، تمہیں اس چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اسی طرح قبول کیا ہے جیسی تم ہو، تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ میری زندگی مریم کے ساتھ جنت بن چکی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری امی بھی مریم کو چاہتی تھی، بس انہیں اس کے مذہب سے اختلاف تھا، اس لیے وہ اسے بہو بنانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اب جب وہ میری بیوی بن کر گھر میں آ گئی تھی تو امی اور مریم کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ مریم تو امی کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ وہ تو رات کو سونے سے پہلے امی کی ٹانگیں بھی دبایا کرتی تھی۔ ایک دن امی کہنے لگی، مریم تم میری بہو بن چکی ہو، میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تم یہ سب نہ کیا کرو۔ تب مریم کہنے لگی، آنٹی میں یہ سب فقط اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے سلمان کی امی ہیں، مجھے جتنی محبت سلمان سے ہے آپ سے بھی ہو گئی ہے۔ میں اور امی اس کی بات سن کر ہنستے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے بسر ہو رہی تھی، مگر ہمارے آس پاس لوگ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اپنا فتویٰ لے کر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ امی ان باتوں سے بہت ڈسٹرب ہوتی تھی، جبکہ مریم بھی مجھ سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ الفاظ کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خیر اس وقت میں اور امی مریم کو بہت سمجھایا کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، تب مجھے پتا چلا کہ مریم امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں 7 آسمانوں پر پہنچ چکا تھا، جبکہ امی کے بھی پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ امی مریم کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے گھر کے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تب امی میرے پاس آ گئی اور بولی، سلمان تمہاری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور بولا، میں 26 سال کا ہو گیا ہوں، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تب امی بولی، مریم تم سے 2 سال چھوٹی ہے، یعنی وہ 24 کی ہے۔ اس عمر میں لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کا بہت شوق ہوتا ہے، اچھے اچھے لباس پہننا چاہتی ہیں، پھر اب تم باپ بننے والے ہو، بچے کے بھی 100 خراجات ہوں گے، بتاؤ تم ان کے لیے کیا کرو گے؟ امی کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ امی کہنے لگی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابھی تک کوئی کام نہیں کرتے، پہلے تو گھر میں فقط ہم 2 لوگ تھے، ہمارا گزارا تمہارے ابو کی پینشن سے ہو جاتا تھا، اب تو خیر سے ایک اور مہمان بھی آ رہا ہے، بتاؤ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے لیے کوئی ملازمت ڈھونڈ لو۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے اگلے ہی دن نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے جگہ جگہ پر انٹرویو دینے شروع کر دیے تھے، مگر جاب ملنا ناممکن لگنے لگا تھا کیونکہ مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں جب تھک ہار گیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ دراصل میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2 سال مدرسے میں بھی پڑھا تھا اور قرآن پاک کے پہلے 10 پارے بھی حفظ کیے تھے، اس لیے مجھے ایک اسکول میں قاری صاحب کی جاب مل گئی تھی۔ میری تنخواہ اتنی تھی کہ پینشن کے پیسوں کو ملا کر ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میری پہلی بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی، مگر آج کل مریم کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، وہ ہر وقت گمسم سی رہتی تھی۔ میں اسے دلاسا دیتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ڈلیوری کے دوران ہی مر جاؤں گی۔ تب میں اسے سمجھاتا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے گھر خیر سے بچے کی پیدائش ہو جائے گی۔ ایک دن میں اسکول میں تھا جب امی کی کال آئی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، کہنے لگی جلدی سے گھر پہنچو، مریم بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری بیوی کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے جلدی سے اسکول سے چھٹی لی اور ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ امی مریم کو لے کر ہسپتال میں ایڈمٹ کروا چکی تھی، اس کے ساتھ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے مریم کا آپریشن کیا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ایک نرس نے مجھے ایک بچہ لا کر دیا تھا۔ امی بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، مگر مجھے مریم کی فکر تھی، اس کا آپریشن مزید 2 گھنٹے ہوا تھا، نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور مریم کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چند دن ہسپتال میں ٹھہرنے کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ مریم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ موت کو چھو کر آئی ہے، وہ اکثر کانوں کو ہاتھ لگا لیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔
خیر بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کے دروازے مزید کھول دیے تھے۔ اب اسکول کی چھٹی کے بعد میں گھر میں بھی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگا تھا۔ پہلے تو جب میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا تو لوگ مجھ پر ہنستے تھے، میرا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ گھر میں غیر مذہب عورت رکھی ہوئی ہے اور آیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ میرا رزق بڑھ گیا تھا۔ ایک دن میں بچوں کو پڑھا کر اپنے کمرے میں گیا تو مریم رو رہی تھی۔ میں بولا کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی سلمان، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانوں کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ میں مسکرا کر بولا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی اب بہت بدل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ میں اس سے بات کرتا تو وہ چونک جاتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی سلمان میں موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہوں، ایسا سمجھو کہ قبر سے لوٹ کر آئی ہوں۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ایک دن میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا تو مریم کہنے لگی اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ میں نے اللہ کا کلام مریم کو پڑھ کر سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ پھر مریم بولی سلمان، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئی تھی، مگر اب مجھے تم نماز پڑھنا اور قرآن مجید پڑھنا سکھا دو۔ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ میں بولا آج تو تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں مریم کو نماز پڑھنا سکھا دی تھی اور وہ مجھ سے قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ رہی تھی۔ امی اس بات سے اس قدر خوش تھی کہ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، مگر اس بار بھی لوگوں نے بہت باتیں سنائی تھی۔ لوگ کسی کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوتے؟ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مریم مسلمان ہو چکی ہے۔ تب کسی نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے تاکہ میرے پاس اور زیادہ بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ ایسا کلمہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اس لڑکی نے کسی اور خدا کو مانا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یاد آ گیا۔ ایک دن مریم میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بولی سلمان، میں نے اسلام کو آپ کی اور آنٹی کی زندگی کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ آپ دونوں بہترین انسان ہو۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو انسان اتنا اچھا ہے پھر اس کا رب کتنا اچھا ہوگا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مگر لوگ تو میرے منہ پر کہہ دیتے ہیں چونکہ میں نے اب اسلام قبول کیا ہے تو میں کبھی بھی اچھی مسلمان نہیں بن پاؤں گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا کلمہ پڑھا ہوا قبول نہیں کرے گا۔ آپ بتاؤ کیا ایسا ہی ہوگا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا تم کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں مت آنا، لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے۔ آج کل ان کے پاس نیا موضوع یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، چند دنوں بعد یہ اس بات کو بھلا کر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے، اس لیے تم ان کی فکر نہ کرو اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہو۔ مریم تو پہلے ہی ایک اچھی لڑکی تھی۔ حادثات انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ مریم کو سچے دل سے اسلام قبول کیے ابھی محض 36 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی تھی اور یہ خبر میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز میں مسجد سے نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا کہ مریم صحن میں چارپائی پر نڈھال پڑی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا تم تو اس وقت نماز پڑھا کرتی ہو، پھر آج یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بولی میرے کندھے میں بہت درد ہے، میرے سینے میں بھی چبھن ہے۔ میں بولا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے کو فون کر کے کہا کہ اپنی گاڑی نکالو، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر سے باہر نکلا۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ کلمہ پڑھتی رہی اور پھر کہنے لگی میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اس نے پھر سے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔
میں نے سوچا کہ آرام کر رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی تو ڈیتھ ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں حیران تھا، مجھ سے میری شریک حیات چھن گئی تھی، میری محبت دور چلی گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کی جان کتنی آسانی سے نکل گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہوئے دم توڑا تھا اور مجھے علم بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک روح تھی۔ میں اپنی بیوی کی موت کا سن کر ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی میت لی اور اپنے گھر چلا گیا تھا۔ محلے والے بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ لوگ ہمارے غم میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، شاید وہ تو ہمارا مذاق بنا رہے تھے۔ لوگ میری بیوی کے متعلق طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سب کو اگنور کیا تھا کیونکہ میں کسی کا منہ تو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوا جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تھا۔ لوگ دور ہٹ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ساری عمر دوسرے مذہب کی رہی ہے اور پھر اپنی محبت کے پیچھے دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ایک انسان جس کا انجام موت ہے، پھر وہ دوسروں کی موت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے محلے کے مولوی صاحب سے مدد طلب کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مرحومہ جنتی روح ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، اس کے پیچھے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اب تو یہ بچوں کی طرح صاف ستھرا نامہ اعمال لے کر گئی ہے۔ مولوی صاحب کی بات بھی کسی نے نہیں مانی تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا مگر کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں نے تنہائی مولوی صاحب کے ساتھ جنازہ پڑھایا تھا۔ قبرستان پہنچ کر ہم دو جانے نماز جنازہ پڑھنے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جنازہ پڑھا دیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو 70 آدمی کھڑے تھے، سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کی آمد کے متعلق شاید ہمارے محلے داروں کو بھی علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان آدمیوں کے سربراہ سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں؟ ان کے سربراہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم نے کل رات خواب میں دیکھا تھا، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک جنتی عورت کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے وہاں لازمی پہنچنا ہے، نہیں تو آپ کی تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ خبر سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ میں یہاں سے 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں مسجد کا امام ہوں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے محلے دار بھی شرمندہ ہو گئے تھے۔ سب نے مجھ سے معذرت کی تھی اور میری بیوی کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے رازوں سے حیران رہ گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس نے میری مرحومہ بیوی کے بارے میں باتیں کرنے والوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے توبہ کر لی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ اور بندے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور کسی کو اپنے پاس سے ہی جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹیں گے۔ میں مریم کے بعد ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ اس کی یاد میرے ساتھ ہے۔ میں خوش ہوں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ امی چاہتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں مگر میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں دوسری شادی کر لوں یا اپنی بیٹی کے ساتھ مریم کی یاد میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔